الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. پڑھو سارے محبت سے، آج درود کا دن ہے، سب پڑھو. وجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا. وجاء محمد بشیرا نذیرا وجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا وصلوا علیہ کثیرا وصلوا علیہ. دل سے پڑھو. وصلوا علیہ کثیرا کثیرا. گنبد خضرا کو نظر میں رکھو، پھر پڑھو. وصلوا علیہ کثیرا کثیرا وجاء محمد بشیرا نذیرا. دلوں کی بستیاں کرنے کو پھر آباد آ پہنچا. دلوں کی بستیاں کرنے کو پھر آباد آ پہنچا. دلانے سرورے کون و مکان کی یاد آ پہنچا.
چلو محفل سجائیں اہل ایمان دل کے آنگن میں. ایک محفل باہر سجتی ہے، ایک مومن کے دل میں سجتی ہے، کیونکہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. اقبال کہتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے جس کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے وہ مومن ہے، اور آبرو باز ہے نام مصطفیٰ. اور مسلمان کی جو بھی عزت آبرو دنیا میں ہے وہ اسی نام مصطفیٰ سے ہے. چلو محفل سجائیں اہل ایمان دل کے آنگن میں. مبارک ہو مہ میلاد آ پہنچا. پڑھیے سب. مبارک ہو مبارک ہو میلاد آ پہنچا. مبارک یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ میرے لکھے ہوئے ہیں. جب کوئی شاعر کوئی کلام لکھتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ پوری کائنات میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے. پوری کائنات میں وہ ایک امتی ہے جو ان لفظوں سے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے. امام بصیری نے قصیدہ بردہ لکھا نا تو وہ جبریل امین نے نہیں لکھا. نہ وہ کسی فرشتے کے گمان میں ہے، نہ کسی جن کے، نہ کسی انس کے. وہ اللہ نے صرف مدح اس بندے کے قلب پہ اتاری ہے کہ اب تو مدح کر کے دکھا میرے مولا. سمجھ آئی ہے؟ ایک ہے کسی کا لکھا ہوا پڑھنا، وہ اللہ نے صرف اسے دیا ہے کہ تو اکیلا یہ کہہ، اور باقی جو بھی کہے گا وہ تیرے بعد کہے گا. مبارک ہو. اس بات کی بھی مبارک دے رہا ہوں میں تمہیں، ایسے بندے کے پیچھے تم جمعہ پڑھتے ہو، ایسی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہو جو ادھر ادھر سے رٹے لگا کے لے کے نہیں آتا، ادھر سے لیتا ہے ادھر. مبارک ہو مہ میلاد آ پہنچا. اور ایک اور لنگر لے لو پنجابی میں. یہ اللہ کی عطا ہے نا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرف ہے کہ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. تو آج موقع ہے رب کے سب سے بڑے احسان کے شکرانے کا. جمعۃ المبارک ہمیں مل گیا ہے، 1444 ہجری کا میلاد نصیب ہو گیا ہے. اور میرے سامنے یہ دیکھو کیا تبرک ہے. کو میلاد شریف کے فیوز و برکات، یہ باہر سٹال پہ یہ کتاب بھی چھپ کے آ گئی ہے. یہ فاس مغرب الجزائر کے امام نے لکھی اور داتا کی نگری کے غلام نے اس کا ترجمہ کیا. 1422 میں ترجمہ کیا تھا، 1922 میں دوبارہ چھپ گیا ہے، 2022 میں دوبارہ چھپ گیا ہے. تو یہ 22 بھی ایک خاص نسبت ہے. اس کتاب میں آج میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور
جب ان کے والد سے والدہ کے شکم میں گیا اور حمل ٹھہرا تو جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جو صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ جمادی الثانی، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی نسبتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کوئی بندہ اندر سے، قلب سے، روح سے جڑ جائے تو وہ باہر سے بھی جڑ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے ختم ہو جاتی ہے، توڑ پھوڑ انتشار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں پہ یہ سب سے بڑا احسان کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ انہیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ اب اس احسان عظیم کا جتنا شکر کریں کم ہے، لیکن ہم ناشکری کر رہے ہیں، بجائے شکر کے ہم ناشکری، محفلوں میں بیٹھ کے بھی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں شکر ہوتا کیا ہے، اور کسی نے بتایا ہی نہیں شکر کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے ذرائع شکر کے پیدا کیے ہیں پوری کائنات میں، اگر وہ سارے مل کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی اس نعمت کا شکر نہیں کر سکتے۔ وہ سارے ذرائع گننے لگ جائیں تو گن نہیں سکتے ہیں، کیسے کیسے ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بال سر کے، ان کا شکر علیحدہ ہے، یہ بھی شکر کریں۔ یہ سر پہ جو بال ہیں یہ مدینے والے کے صدقے میں ہیں، یہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے یہ اس محبوب کے صدقے میں ہے، یہ جو کان سن رہے ہیں یہ رحمت للعالمین کا وسیلہ ہے، یہ جو زبان چل رہی ہے یہ اس حبیب کے طفیل ہے، اس جوامع الکلم والے کے صدقے ہے۔ تو جو بندہ ان اپنی وجود میں موجود نعمتیں گن نہیں سکتا وہ شکر کیا کرے گا؟ جو کچھ بھی عطا ہے اس کائنات میں وہ سب آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ اب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر بال زبان بن جائے تو شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی زبانوں کو آج گنگ نہ رکھیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے جو شکر جو ہے ہی بولنے کے لیے، وہ گنگی چیزوں سے کیسے شکر کرے گا جن کی زبان نہیں ہے لیکن اس کو نہیں پتا، اسے ایک ہی زبان معلوم ہے۔ تو شکرانہ ہے تحدیث نعمت، شکرانہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے دی اس کا چرچا کرتے جاؤ، شکر ہوتا جائے گا۔ تو جتنے ذرائع تمہارے پاس ہیں، علم کے ہیں، تحقیق کے ہیں، سوچ کے ہیں، ذہن کے ہیں، کلام کے ہیں، سماعت کے ہیں، بصارت کے ہیں، جتنے ذرائع ہیں انہیں استعمال کرو، جس کو آتے ہیں، جس کے پاس ہیں، جو استعمال کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے قلم دیا ہے، قلم کی زبان عطا کی ہے وہ قلم سے بھی کہتا ہے، اور جتنی زبانیں دی ہیں، منہ میں تو ایک ہے نا، لیکن دنیا میں اس وقت جو بولی جاتی ہیں وہ ہزاروں زبانیں ہیں۔ ایک پنجابی بندہ اگر عربی میں شعر پڑھے تو وہ 2 زبانوں سے بول رہا ہے، اگر اردو میں بولے تو 3 زبانوں میں بول رہا ہے، ساتھ سرائکی میں بولے تو 4 زبانیں ہو گئی، پشتو میں بولے 5 ہو گئی۔ اسی طرح جتنی زبانیں اس کو آتی ہیں ان سب میں اظہار کرتا جائے، شکر کا پیمانہ بڑھتا چلا جائے۔ دنیا میں بندے کے منہ میں ایک زبان ہے، لیکن اگر اسے 10 زبانیں آتی ہیں تو اس کا مطلب وہ 10 زبانوں سے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جو انداز بدلے گا پھر یہ بھی ایک زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، اس کو وہ آنکھوں سے سنے گا۔ بندہ جب بولتا ہے تو کوئی کان سے سنتا ہے، جب کتاب میں اب کیا ہوگا، اب اس کی آنکھ سنے گی،
جس کا کام دیکھنا ہے وہ سنے گی. تو یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے. اس کی زیارت کرنا بھی میلاد ہے. پھر یہ دوسرا تبرک قدسیوں کا وظیفہ ہے. یہ بھی چھپ کے آ گئی باہر سٹال پہ. درود پاک کے اوپر یہ پوری کتاب ہے. یہ میلاد پاک کا وہ عظیم الشان طریقہ ہے جو اس امت کے بڑے ائمہ نے اختیار کیا. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب میلاد کیا، بہت بڑی محفل شاندار کی، تو میں سوچتا گھر آیا کہ یا اللہ میرے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں، میں غریب عالم دین ہوں، میں کیسے اتنی بڑی شان سے تیرے محبوب کا میلاد بنا سکتا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ ملا علی قاری جو خزانہ میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے وہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے اس پہ قربان ہیں. وہ بادشاہ سونے چاندی دے کے ویسی ایک لائن نہیں لا سکتا. اس لیے تو میرے محبوب کی شان میں میلاد پہ کتاب لکھ دے پوری. وہ کہتے ہیں میں نے پوری میلاد پہ کتاب لکھ دی. اور یہ امام محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ جو ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کہ یہ کیوں کرتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، تو آپ کا کیا فرمان ہے اس بارے میں؟ تو اللہ کے محبوب رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین قائد الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. فرمایا میرے درویش جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اب یہ اصول و ضابطہ ہے. رحمت عالم نے فرمایا جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بندہ کچھ بھی نہ کرے خوش تو ہو. یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر اللہ کے فضل و رحمت والا ہوگا تو وہ خوشی کی کیفیت میں ہوگا. اور اس ذکر پاک کا ایک بہت بڑا فیض جو ساری کائنات کی میڈیکل سائنس اور طب جمع ہو جائے، پیسے سارے دنیا کے خزانے بادشاہ لگا دے، مریض لگا دے، اسے مل نہیں سکتا. ہارٹ پیشنٹ ہونا تو ڈاکٹر کہتا ہے خوش رہا کرو. شوگر کا مریض ہو ڈاکٹر کہتا ہے خوش رہا کرو. اسے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے میری کسی میڈیسن میں وہ طاقت نہیں ہے جو اسے خوش کر سکے. چاہے میں سونے کی بھی بنا دوں، اربوں خربوں کی لیبارٹری میں ٹیسٹ پہ اور تجربے پہ پیسہ اور خرچہ کر دوں، خوشی مریض کو دوائی نہیں دے سکتی. اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو خوش رکھو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نسخہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کہتے ہیں حضور میں آپ پہ قربان جاؤں، بندہ کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دل کا غنچہ کھلتا نہیں، وہ سلتا ضرور ہے. ٹانکے لگا کے سل سکتا ہے بائی پاس سے، کھیل نہیں سکتا. کہتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آقا کریم علیہ السلام اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے.
اب اپنی مرضی ہے انہیں باہر کے کوچوں تک رکھو یا دل کے کوچے میں اتارو، یہ اپنی مرضی ہے، آپ کا تعلق کیسا ہے۔ تو جتنے اللہ نے آپ کو ذرائع دیے، اسباب دیے، توفیق دی، وہ اس شکرانے میں لگا دو، یہ اللہ کی گارنٹی ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ دیگوں کی توفیق ہے تو دیگیں پکا دو، بھنے ہوئے چنوں کی توفیق ہے تو بھنے ہوئے چنے لے آؤ، سب چلتا ہے وہاں یہ ساری کرنسیاں چلتی ہیں، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے، نہ وہ شکل ویکھے نہ وہ عقل ویکھے، نیو ویکھدا فرما برداریاں۔ ان کی شان عطا یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ظاہر ہے وہ تو دینے والے ہیں نا، انہیں لینا تو کچھ بھی نہیں ہے، انہیں عطا کرنا ہے، کسی بہانے نوازنا ہے امتی کو، اور رب کریم نے ہم سے اس کے بدلے میں صرف ایک چیز مانگی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرمایا جب میں نے فضل بھی کر دیا، رحمت بھی ساری کی ساری دے دی، تو ابھی بھی خوش نہیں؟ تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کھڑیا باغ خلیل دیال والا۔ جب امتی خوش ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کھڑیا باغ خلیل دی آل والا، سونے نبی دا انج ظہور ہویا۔ کھڑیا باغ خلیل دی آل والا، سونے نبی دا انج ظہور ہویا، مک گیا ہنیر سویر ہو، مک گیا ہنیر سویر ہو گئی، کر آمنہ دا نور و نور ہویا۔ آمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، ہارٹ کا مریض اس محفل میں بیٹھا ہو ٹھیک ہو جائے۔ ہاں یہ معمولی سی بات ہے جو میں نے کہی ہے، مردہ بھی زندہ ہو سکتا۔ عقیدے نہیں رہے، ایمان نہیں رہے، یہ یہود و نصارہ نے تمہیں تباہ کر دیا نا اندر سے۔ ہم تو یہ لوگ جن کی یہ کتابیں ہیں، یہ میلاد صرف مناتے نہیں تھے، میلاد والے کے ساتھ میلاد مناتے تھے۔ ہاں، اور ہم بھی انہی محفلوں کے عادی ہیں، ہمیں وہ والی محفلیں نہیں جچتی جو کر کے گھر ہی رکھ لئی۔ اب 90% محفل وہ ہے جو کر کے گھر ہی رکھی، چار دیواری سے باہر نہیں جاتی۔ اور محفل کا اصول یہ ہے کہ ادھر محفل میلاد ہو اور ادھر محفل والے تک پہنچے، اس کو محفل کہتے ہیں، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ اور محفل کی معراج یہ ہے کہ ادھر امتی مدینے والے کا میلاد کرے اور ادھر میلاد والا خود محفل میں جلوہ کرے۔ یہ معراج ہے، کلائمیکس ہے۔ یہ رسم یا فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون۔ انبیاء کا کریم علیہ السلام نے فرمایا قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ رأیت معراج کی رات فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہیں۔ مردہ کھڑا ہوتا ہے؟ او بولو زندہ ہو کہ مردہ ہو؟ یہ مردوں کو زندہ کرنے والی محفل ہے، اس میں بے ایمان بیٹھ جائے ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جان سے بڑی چیز ایمان ہے، لاکھوں کروڑوں جانیں ایمان پہ قربان ہو جاتی۔ یہ وہ محفل ہے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں محفل کی تو بڑی شان ہے، 40 گھر ادھر 40 ادھر 40 ادھر، اس رینج میں بھی بیٹھ جائے تو ایسی تجلیاں اترتی ہیں جو کافر کو مسلمان کر سکتے ہیں۔
جو بے ایمان کو ایمان والا بنا دے وہ ایمان والے کو کیا بناتا ہوگا؟ یہ سوچو. عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ. اور یہ حدیث ہے، صرف شعر نہیں ہے. میں شعر صرف وہ پڑھتا ہوں جس کے پیچھے یا قرآن ہو یا حدیث ہو، کیونکہ ہمارے امام کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. ہاں، ہم نے یہ انواع شاعروں سے نہیں شاعری سیکھی، جسے خود نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آگے بیٹھوں کو کہہ رہے کہ سبحان اللہ، تاکہ میرا ایمان تو گیا تیرا بھی جائے. جی، سونا جنگل رات اندھیری، مداری تمہارے اسٹیجوں پہ ناچ رہے ہیں میلاد اور نعت کے نام پہ. اداکاری ہو رہی ہے، صنعت کاری ہو رہی ہے، پرفارمنس ہو رہی ہے، ڈرامے ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نعت کے نام پر، تقریر و خطاب کے نام پر تماشے ہو رہی ہے. کلپ اٹھا کے دیکھو. جس بارگاہ میں فرمایا لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے. خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، جہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، وہ بارگاہ ہے. وہاں بڑے ادب و احتیاط سے حاضری دینی ہے. تماشے نہیں کرنے، ورنہ تماشے کرنے ہیں تو ادھر آرٹ کونسل میں جاؤ، وہاں پبلک تمہیں داد دے گی، تالیاں بجائے گی، ٹکٹ بھی لگے گی، پیسہ بھی ملے گا. یہ پل صراط ہے. عرفی مشتابی رہے نہ دست نہ صحرا، آہستہ کے راہ بردم تیغست قدم را. لیکن یہ اس کو پتا ہے جنہ پریا سر تے تریا، وہ پیر ترن ڈر ڈر کے. برتن ہی خالی ہے تو اسے کیا خوف ہے؟ جس کا پانڈا ہی خالی ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں کہ میرا کیڑا کو رڑنا ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھرے ہوئے برتن والوں کی باتیں میں کر رہا ہوں. الاناء یترشح بما فی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہے. اب بندہ دین کے نام پہ خطاب کرنے محفل میں آیا ہے، اس نے پیسے بھی لیے ہیں، اور رستے میں جو کچھ پیش آیا وہ روداد آ کے سٹیج میں سنا رہا ہے تمہیں. گھر میں کیا ہوا، میری بیوی نے کیا کہا، میرے بچوں نے کیا کہا، رستے میں کیا ہوا، یہ سٹوری سنا کے پھر اس کے بعد تمہارے ہاتھ اوپر نیچے 2-4 نعرے اور ختم. یہ ہو رہا ہے تماشا. یہ مدینے والے کے میلاد کو کون بیان کرے گا اور کب کرے گا؟ جو مقصد میلاد النبی ہے اسے کون بیان کرے گا؟ میلاد تو ہو گیا، میلاد ہوا کیوں ہے؟ رب نے کس کام بھیجا تھا اپنے حبیب کو؟ کس کام آئے تھے؟ اتنا بڑا احسان جو رب نے کیا وہ کیوں کیا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا کرے گا میرا حبیب آ کے؟ 4 ڈیوٹیاں رب نے لگا کے بھیجا مدینے والے رحمت للعالمین. تمہیں ابھی پہلی بھی سمجھ نہیں آئی تو کب چلو گے اس پر؟ محفل تو ہو گئی، جھنڈیاں بھی لگ گئیں، لائٹیں بھی، لنگر بھی پک گئے، نعرے بھی لگ گئے. مقصد میلاد کب پورا ہوگا؟ قیامت آنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہے قیامت. انا والساعۃ کہاتین، میلاد والے نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں. اور تم آج 2022 میں بھی سمجھتے ہو پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے. جس کا میلاد منا رہے ہو ان کا ناتقاکم للہ واخشاکم للہ، تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے بڑھ کے اللہ کی خشیت و تقوی رکھنے والا میں ہوں. اور اذان ہوتی تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ رب العالمین کا حبیب ایسے اٹھتا ہمارے پاس سے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تعلق باللہ کوئی وقتی جزوی چیز نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قائم کر کے تو پھر نکل جاؤ. یہ 24 گھنٹے کی مستقل حالت ہے تو بندہ مومن ہے، نہیں تو پھر وہ فارغ. یہ پھر فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو اتنا بڑا احسان ایمان والو تم پہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ پہلا کام میرا حبیب کیا کرے گا؟
تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ ہے کوئی مولوی جو آیتیں پڑھ کے سنائے؟ جسے اردو صحیح نہیں آتی وہ آیتیں کیا پڑھے گا؟ وہ پیر نصیر صاحب کہتے تھے نا، رہ گئے کم عربی شعر فارسی کہاں سمجھے گا عربی جس میں سارا دین ہے؟ جو اخبار صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیے جائیں، اور اس سے پہلے کہ جہالت کی دلدل میں دھنس جاؤ۔ دین کا علم سیکھو، حکمت سیکھو، تفقہ سیکھو۔ پہلا کام ہی یہ تھا۔ قرآن کی آیات یہاں آیت پڑھ بھی دے تو ترجمہ نہیں کرتے اس کا، تفسیر تو دور کی بات ہے، اور کوئی محفل کرانے والا نہیں کہتا علامہ صاحب آیت کا ترجمہ دے درج دو، کہتا ہے قصے کہانیاں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کام اصل میلاد کیا ہے، میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں، وجہ ہم کسی کو چڑھانے کے لیے میلاد نہیں منا رہے، ہم اپنی بگڑی بنانے کے لیے میلاد منا رہے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے میلاد منا رہے ہیں، دین کے فہم کے لیے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جس کے لیے رب نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ وہ پہلا مقصد آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے گا، تلاوت کرے گا خود۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہاں اس آیت میں آل عمران 164 میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے پہلے انہیں اس قابل کرے گا کہ یہ آیتیں سمجھ سکیں، اندر سے پاک نہ ہو، باہر سے پاک نہ ہو تو چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، اندر سے پاک نہ ہو تو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی روحوں کو دھو دے گا اپنی نگاہ کیمیا اثر سے، ان کا تزکیہ نفس کر دے گا، اتنا پاک کر دے گا کہ وہ عالم الغیب والا رب وہ ان کو سامنے پردے اٹھا کے اپنے جلوے دکھائے گا، یعنی ان کے غیب کو شہود بنا دے گا، بن دیکھے ایمان کو، یؤمنون بالغیب کو ایمان بالشہادہ بنا دے گا، جیسے دیکھا ہوا ہوتا ہے، سارے ان دیکھے کو دیکھا ہوا بنا دے گا، کیونکہ انسان ظاہر بین ہے، ظاہر پرست ہے۔ تزکیہ نفس کرے گا ان کا، یزکیہم، تو یاد رکھو جو تمہارا مزکی نہیں وہ تمہارا مرشد نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارا مزکی نہیں ہے وہ تمہارا مرشد کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر تو کہتے ہی مزکی کو ہیں، مرشد مزکی کو کہتے ہیں، تزکیہ کرنے والا، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ آپ نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑا ہے؟ علم احکام اور علم اسرار۔ وہ عالم انبیاء کا وارث ہے جس کے پاس یہ دونوں خزانے ہیں، علم شریعت بھی جانتا ہے، علم طریقت بھی جانتا ہے، علم فقہ کا بھی حامل ہے، علم تصوف بھی جانتا ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے ظاہری علم سیکھا، امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے ظاہری علم عبارتیں رٹ لی لیکن روحانیت اور تزکیہ باطن کا نہ کیا وہ فاسق ہے۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف و طریقت تو پڑھ لیا شریعت کا علم نہیں پڑھا، فقد تزندق، وہ زندیق ہے۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو گیا، اس نے حق کو پا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آخر میں سنیے، آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول
ضابطہ تعلق کا، محبت کا خود ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک سے۔ یہ امام دیلمی مسند الفردوس میں، امام سیوطی جمع الجوامع میں، اور کنز الامام میں، کنز العمال میں امام علی المتقی لائے اس کو رحمہ اللہ۔ فرمایا انا اشرف الناس حسبا ولا فخر، اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب والا میں ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ واکرم الناس قدرا ولا فخر، اور اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑھ کے عزت والا میں ہوں اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ ومن آتانا آتیناہ، فرمایا جو ہماری طرف آئے گا ہم اس کی طرف آئیں گے۔ ومن اکرمنا اکرمناہ، جو ہماری تعظیم و تکریم کرے گا ہم اسے عزتیں عطا کر دیں گے۔ ومن کاتبنا کاتبناہ، اور فرمایا جو ہمارے ساتھ نباہ کرے گا ہم اس کے ساتھ نباہ کریں گے۔ جو ہمارے جنازوں میں، ومن شیع موتانا، جو ہمارے جنازوں میں شامل ہوگا ہم اس کے جنازوں میں شامل ہو جائیں۔ شیعنا موتاہ ومن قام بحقنا قمنا بحقہ، جو اس دنیا میں ہمارے حق کے لیے ڈٹ گیا ہم اس کے حق کے لیے حشر میں ڈٹ جائیں۔ تو میلاد کی روح یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ فرمایا تو یہاں ڈٹا ہمارے لیے تو میدان حشر میں مقام محمود پہ تیرے لیے ڈٹ جائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جلوہ والضحیٰ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول پر کیک بناتے ہیں نا، 12 ربیع الاول شریف پر کیک بناتے ہیں، اس پر کعبہ شریف بنایا جاتا ہے، یا گنبد خضرا شریف کے عکس تشبیہیں بنائی جاتی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے کیک اگر آپ نے کھانا ہے اور اس کے اوپر یہ شبیہ بنی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں، بنا بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں، خطرہ کہاں ہے؟ خطرہ کہاں ہے؟ یہ آپ کو کھٹکتا کیوں ہے جنہوں نے یہ پرچی بھیجی؟ مومن ہوگا نا تو آقا کریم علیہ السلام نشانی یہ بتائیے، صحابی آئے ان کا حضور مجھے کیسے پتا چلے میں مومن ہوں؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوشی دے اور برائی تیرے سینے میں کھٹ کے سمجھ تو مومن ہے۔ تو کھٹک کہاں ہے؟ کھٹک یہ ہے کہ بے ادبی نہ ہو جاؤ۔ یہ میلاد ہم کیک کھانے کے لیے تھوڑی منا رہے ہیں، بلکہ میلاد کی خاطر کیک بنا رہے ہیں، میلاد کیک کے لیے نہیں بنایا ہوا۔ اس لیے اگر تو بڑے ادب احترام سے اس کو آپ کھا لیں تو ٹھیک، اگر آپ چوکوں میں رکھ کے تو بدتمیزی کی انتہا کر دیں، جو ہو رہا ہوتا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ آیتیں لکھو، روٹی پہ پانی پہ پی لو کھا لو، کھا سکتے ہیں۔ یہ گنبد خضرا کا عکس بھی تبرک ہے، خانہ کعبہ کی شبیہ بھی تبرک ہے، لیکن اگر آپ نے بے ادبی کر دی تو وہ سارا مقصد فوت ہو گیا۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر بجائے شبیہیں بنانے کے
آپ اس پر درود شریف لکھ دیں، کلمہ شریف لکھ لیں، ذکر لکھ لیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام لکھ لیں، وہ کھا لیں، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں سب۔ وہ شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا۔ شبیع جو ہوتی ہے نا وہ زیارت کے لیے ہوتی ہے، یہ اصول ہے، سمجھ لیں۔ جب شبیع بنائی جاتی، بیت اللہ شریف کی بناتے ہیں، گنبد خضرا کی بناتے، وہ ہے دیکھ کے، نقل کو دیکھ کے اصل کی طرف جانے کا۔ تو اس لیے یہ بڑی نازک اور بہت ہی باریک قسم کا معاملہ ہے۔ اس میں عوام الناس کو یہ چاہیے، عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ نہ ہی بیت اللہ کی شبیع بنائیں کیک پہ، نہ ہی گنبد خضرا کی شبیع بنائیں، کیونکہ جب آپ کاٹیں گے، اس کے ٹکڑے کریں گے، پھر بے ادبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کا استعمال جانتے نہیں، نہ آپ نے سیکھا ہے، دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیا۔ کیک بنائیں، کھائیں، کھلائیں، بانٹیں، لیکن یہ والی حرکت اس میں نہ کریں، اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔